علامہ حافظ اسد عباس جون، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب عابد حسین محسن آف کروڑ پکا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، بلند تر ہدیہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بلکہ صلوات پڑھ دیں باواز سے پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ التماس دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ وارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ مل کے باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلط، المؤلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحي وارواح العالمين، لترى بالمقدمه الفداء، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، وسهل الله تعالى مخرجه الشريف، ولعنة الله على دائما باقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر ولايتهم وفضائلهم ومصائبهم أجمعين۔ أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ مل کے باواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ میری دعا ہے آل محمد کا عظیم و کریم خالق اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، بانیان مجلس بانیان عشرہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، وہ حلال و وسیع رزق عطا فرمائے، ان کی عزت اور بخت میں اضافہ فرمائے، اس ذکر کو آپ کی نسلوں کے اندر جاری اور ساری فرمائے۔ پوری کائنات میں جہاں جہاں عزاداری مظلوم کربلا برپا ہو رہی ہے، کریم خالق ہر عزادار کی حفاظت فرمائے۔ جتنے شیعہ سنی صاحبان اجر رسالت کی تشریف فرمائے، کریم خالق آپ کو اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہمارے بارے میں آقا ہمارے ہادی کا جلد از جلد ظہور فرمائے۔ مل کے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، اپنی نوکری کا آغاز کریں۔ معزز صاحبان گرامی قدر، کل والی گفتگو آپ حضرات کے ذہن میں ہوگی۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ، وہ خدا وہی ہے جس نے ایک رسول بھیجا۔ جو ہے کہ نہیں، وہ خدا وہی ہے جس نے ایک رسول بھیجا۔
کیسے بھیجا؟ بالہدا و دین الحق، دو چیزیں دے کر بھیجا، ایک ہدایت، دوسرا دین حق۔ کیوں بھیجا؟ کیونکہ کائنات میں کوئی شے بغیر مقصد کے تو خلق نہیں ہوئی۔ اللہ فرما رہے میں نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے، دو چیزیں دے کر بھیجا ہے، ہدایت اور دین حق۔ کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ جو دین ہے نا ہمارا دین اسلام، یہ تمام دینوں کے اوپر غالب آ جائے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تھوڑا تھوڑا بولنے کی کوشش کیجئے گا۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے دین اسلام کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ تمام دینوں پر غالب آ جائے۔ پتہ چلا دین کافر کا بھی ہوتا ہے، مشرک بھی بے دین تو نہیں ہوتا، کیونکہ اگر کافروں کا دین نہ ہوتا تو اللہ اپنے حبیب سے کیوں کہتا میرا حبیب ان سے کہہ دیجئے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ تو معلوم ہوا دین سب کے پاس، لیکن دین اسلام کیا ہے؟ کیونکہ جب تک یہی معلوم نہ ہو کہ دین اسلام ہے کیا، کیونکہ یہ ہمارا جو دین ہے نا جی، دین اسلام یہ واحد دین ہے جو بدترین سازشوں کا شکار ہوا۔ میرے دادا استاد سرکار علامہ شہید عرفان حیدر آبادی صاحب اعلی مقام قبلہ کا ایک فقرہ قلم نور سے رخسار حور پر لکھنے کے لائق ہے۔ قبلہ فرماتے تھے کہ دین اسلام بدترین سازشوں کا شکار ہوا۔ جہاں دین اسلام کے ساتھ بڑے بڑے حادثے ہوئے، وہاں سب سے بڑا حادثہ یہ ہوا کہ تھرڈ کلاس کافر فرسٹ کلاس مسلمان بن گئے۔ بھائی جن کو وہاں پوچھتا ہی کوئی نہیں تھا وہ یہاں پر آ کر پگڑیوں والے ہو گئے، اور لوگوں نے دشمنی علی میں آ کر ان کو اپنا سردار مان لیا، حالانکہ سرداری یا علی کے لیے ہے یا اولاد علی کے لیے۔ لفظ سردار یا علی کو اچھا لگتا ہے یا اولاد علی۔ اچھا یہ دین اسلام ہے کیا؟ میرے پانچویں امام سے پوچھا کہ مولا مد دین، دین کیا ہے؟ فرمایا ہیا خمسۃ خصال، 5 خصلتوں کا نام دین ہے۔ اگر 5 خصلتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں آپ دیندار ہیں، اگر 5 چیزیں آپ کے اندر موجود نہیں آپ کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ مولا کون کون سی؟ فرمایا پہلی ہے قیام الصلاۃ، پہلی چیز ہے نماز قائم کر۔ سارے بندے چپ کر گئے، میں نے نماز کا نام لیا جو ہے کہ اب قرآن ہے، قرآن تو پڑھنا۔ فرمایا یہ قیام الصلاۃ، پہلی چیز ہے نماز قائم کر۔ اللہ جانے اس لفظ میں کوئی علیحدہ ہی راز ہے۔ 84 مقامات پر قرآن مجید میں خدا فرماتا ہے نماز قائم کر۔ آئیے شجرۃ الانبیاء، خلیل الرحمن، معمار کعبہ، جد اسحاق، جد اسماعیل، جد مصطفیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ دعا مانگ رہے خدایا رب جعلنی مقیم الصلاۃ۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگے کیا کہہ رہے؟ خدایا مجھے نماز قائم کرنے والوں میں سے بنا۔ ابراہیم کی دعا ہے، قرآن میں لکھی ہے، ہر مسلمان پڑھتا ہے کہ خدایا مجھے نماز قائم کرنے والوں میں سے بنا۔ بغیر تنخواہ کے اسد عباس اس مولوی کی پوری زندگی نوکری کرنے کے لیے تیار ہے جو ایک مرتبہ مجھے لکھ کے دے دے کہ ابراہیم اس سے پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ توجہ ہے کہ ابراہیم کو بے نمازی کہہ کر تو دکھا، یہ ابراہیم ہے جمعرات کو روٹیاں مانگنے والا، ملا تو نہیں۔ معمار کعبہ
لائق درود ہے اور آل سمیت لائق درود ہے. وہ فرما رہے ہیں خدایا مجھے نماز قائم کرنے والوں میں سے بنا, خدایا مجھے نماز قائم کرنے والوں میں سے بنا. تو اب مولوی صاحبان کے پاس دو ہی راستے ہیں, ان دو راستوں میں سے ایک راستہ اپنی مرضی کا چن لو, یا تو ابراہیم کو بے نمازی کہہ دو یا تسلیم کر لو. پڑھنے والی اور ہے, قائم کرنے والی اور ہے. جو ہے کہ نہیں سامنے فرمایا پہلی چیز ہے جی نماز قائم کر. مذہب اہل بیت نمازیوں کا مذہب ہے. ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو اس دن بھی مسجد میں تشریف لے گئے جب پتہ تھا کہ میرا قاتل موجود ہے. ہم تو اس امام کے ماننے والے ہیں. اپنی شہادت کے روز بھی مسجد کے اندر تشریف لے گئے. میرا بادشاہ علی ایک دفعہ جنگ لڑ رہے, جنگ لڑتے لڑتے تلوار نیام میں ڈالی, وہاں پر نماز شروع کر دی. صحابی حیران ہوا, قریب آ کہتے یا علی اتنی تیز جنگ میں نماز. قرآن مجید کی عزت اور عظمت کی قسم ہے, جو جواب میرے علی بادشاہ نے دیا کائنات کا کوئی بندہ دے ہی نہیں سکتا. کہا یا علی اتنی تیز جنگ میں نماز, مولا تیر آ رہے ہیں, مولا تلواریں آ رہی ہیں, مولا نیزے آ رہے ہیں, مولا شدت کی جنگ ہو رہی ہے. آپ نے جنگ لڑتے لڑتے تلوار کو نیام میں رکھ دیا, مولا آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی. مسکرا کے علی بادشاہ فرماتے ہو میرے پیارے صحابی, علی جنگ بھی تو اسی نماز کے لیے لڑ رہا ہے. وجہ ہے کہ نہیں سامنے, اتنی قربانیاں بھی تو اسی دین کے لیے ہی دی جا رہی ہیں. اس لیے نماز کی اہمیت کو سمجھو. میرا مولا حسین پشت سے پیغمبر پر آ کر بیٹھا نماز کی حالت میں. کون سا شیعہ ہے جسے اس واقعے کا علم نہیں؟ اہل سنت کے مشہور معروف امام امام مالک, وہ لکھتے ہیں کہ حسین مسجد نبوی کے اندر کھیلنے کے لیے آ گیا تھا. حد نہیں ہو گئی؟ میں کہتا ہوں جس شہزادے کا کھیل نبی کی نماز ہو اسے کہتے ہیں حسین ابن علی. سرکار علامہ شبلی نعمانی صاحب لکھتے ہیں جی بچے کو, یہ کوئی امام حسین کی فضیلت نہیں تھی کہ وہ اوپر سوار ہو گئے پشت پیغمبر, یہ تو بچے کو سواری کا شوق تھا, شوق کے تحت سوار ہو گئے. عید والے دن بھی کوئی فضیلت نہیں ہے حسنین کی, شوق کے تحت سوار ہو گئے. بسم اللہ, مولا زندگی کرے مل کے سوار پڑھ دیں گے محمد. یہ کوئی فضیلت نہیں تھی بلکہ امام حسین علیہ السلام کو سواری کا شوق تھا, اسی شوق کے تحت سوار ہو گئے. قبلہ کے جملے کی ترجمانی کرتے ہوئے اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا تو ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں قبلہ اگر امام حسین کو سواری کا شوق ہوتا تو مسجد میں بڑی بڑی تیز رفتار سواریاں موجود ہیں, بڑی بڑی تیز رفتار یہ سواریاں موجود تھیں. لیکن امام حسین علیہ السلام صحابہ کی صفوں کو اس طرح جی رہے تھے جیسے موسیٰ دریائے نیل پاس کر رہا. البتہ یہ بات عقیدے کی ہے, اگر اچھی لگے تو پلے باندھ لینا, ورنہ انشاءاللہ قیامت میں تو ملاقات ہونی ہی ہونی ہے. قبلہ یہ بات عقیدے کی ہے, امام حسین علیہ السلام نے جس جس صحابی کی پشت پہ قدم رکھا ہے ان میں سے کوئی سلمان بنا ہے, کوئی قمر بنا ہے, کوئی مقدار بنا. لیکن امامت جانتی تھی کہ ہر مسند بیٹھنے کے لائق نہیں. مسند سرکار مصطفیٰ پر آ کر بیٹھ گئی, پیغمبر نیچے میرا حسین اوپر. آواز قدرت آئی مصطفیٰ جب تک حسین نہیں اترتا پڑھتا رہے. 3 معراجیں نیچے میرا حسین اوپر. نماز مومن کی معراج, سجدہ نماز کی معراج, نمازی خود صاحب معراج, یعنی 3 معراجیں نیچے میرا بادشاہ حسین اوپر. قبلہ بھی معراج پڑھ رہے تھے,
یہ بھی معراج ہے، ان کا ذکر ہی تو ہے معراج۔ کیونکہ زیدی صاحب سے پوچھا گیا قبلہ معراج کو ایک جملے میں بند کر کے بتائیے، قبلہ نے فرمایا معراج ہوتی ہی وہی ہے جہاں میم اور عین کا راج ہو۔ میم اور عین کے راج کو ہی تو معراج ہے، اور ہمارے دلوں پر ہے میم اور عین کا راج۔ توجہ ہے کہ نہیں سامنے؟ اب اگلا جملہ میں خالصتاً عزاداروں سے کہنا چاہتا ہوں، خالصتاً علی کا شیعہ ہونے والوں سے کہنا چاہتا ہوں، شیعہ مذہب نہیں تو اور کیا ہے، لیکن آج کل کچھ لوگوں کا مذہب شیعہ ہے، کچھ لوگوں کا پیشہ شیعہ ہے۔ شیعہ وہ نہیں کہ میں تو ہوں جی میں علی کا شیعہ ہوں، شیعہ تو وہ ہے جسے علی کہے بھائی تو ہمارا شیعہ ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں سمجھ؟ شیعہ وہ ہے کہ بادشاہ ہمیں قبول کر لے، ہمیں حیدر کرار اپنی شیعت میں قبول کر لے۔ علی بدماشوں کا امام نہیں ہے، اگر بدماشی کرنی ہے تو کسی بدماش کو اپنا امام بنا۔ بندے کسی دنیاوی ہیرو سے پیار کریں، عمران خان سے پیار کرتے ہیں، بندے بال ویسے کٹوا لیتے ہیں، ہولیا ویسا۔ میں علی سے پیار کروں روز شیو کروا لوں، یہ میرا کیسا علی سے پیار؟ توجہ ہے کہ نہیں سامنے؟ پانچویں امام سے پوچھا گیا مولا بتائیے آپ کے دادا علی کے شیعہ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ میرے پانچویں مولا نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا میرے دادا علی کے شیعہ ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ بندہ غربت میں بھی سخاوت کرتا ہو۔ جو ہے کہ غریب بھی ہو جائے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ انہوں نے کہا مولا کوئی اور نشانی؟ فرمایا اس کی تنہائی پاک ہوتی ہے، اکیلا بھی بیٹھو پاکیزہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں مولا کوئی ایسی خاص نشانی بتائیے کہ جس کی وجہ سے بندہ پتہ کرے کہ وہ آپ کے دادا علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہے کہ نہیں۔ میرے پانچویں مولا نے جلال میں آ کے فرمایا میرے دادا علی کے شیعہ ہونے کی خاص نشانی یہ ہے کہ وہ علی کے دوست کو دوست رکھتا ہو چاہے گناہگار ہی کیوں نہ ہو، اور علی کے دشمن سے دشمنی رکھتا ہو چاہے عبادت گزار کیوں۔ توجہ ہے کہ نہیں سامنے؟ کہ یہ ہے ہمارا شیعہ۔ اگلا فکرہ خالصتاً شیعہ ہونے کا دعویٰ کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اول سے لے کر آخر تک سارا مجمع مجھے بول کے بتائیے کہ جب پیغمبر کی پشت پر امام حسین آ کر بیٹھ گئے تو کیا نبیوں کے سلطان نے نماز توڑ دی تھی؟ سر اٹھا لیا تھا؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، بڑا بیدار مجمع تشریف فرمائے۔ بھائی نہ نماز توڑی ہے نہ سر اٹھایا ہے۔ اگر نماز توڑ دیتے تو نماز کی کوئی اہمیت نہ رہتی، اگر سر اٹھا لیتے تو حسین کی کوئی اہمیت نہ رہتی۔ بھائی نبی نے نماز نہیں توڑی، نبی نے سجدہ لمبا کیا، حالانکہ نمازی وہ ہے جو سورج کو پھر پلٹا سکتا ہے۔ نبیوں کے سلطان نے تو سجدے کو تو دے دیا، یعنی اگر نماز توڑ دیتے تو نماز کی اہمیت کوئی نہ رہتی، اگر سر اٹھا لیتے تو حسین کی اہمیت کوئی نہ رہتی۔ بھائی آج کل یہ سوال بڑا اٹھا ہوا ہے کہ آیا حسین افضل ہے یا نماز افضل ہے، عزاداری افضل ہے یا نماز روزہ افضل ہے؟ یعنی پیغمبر نے آج سے 1400 سال پہلے ایک ہی سجدے کے اندر ہمیں دونوں سبق پڑھا دیے۔ پیغمبر کی نماز ہے، سجدہ ایک ہے، سبق ہمیں دو مل رہے ہیں کہ نہ نماز کے لیے حسین کو چھوڑو نہ حسین کے لیے نماز کو۔ وجہ ہے کہ نہیں سمجھ؟ یعنی نہ نماز کے لیے حسین کو چھوڑو نہ حسین کے لیے نماز کو چھوڑو، یہ تقابلی فضول ہے۔ ایک چیز ہے ہماری اصول دین کی، ایک چیز ہے فروع دین کی۔ اب بندہ کہ جی 5ویں کلاس کا بچہ زیادہ اچھا پڑھتا ہے یا 10ویں کلاس کا؟ آپ سے بڑا بے وقوف ہوگا ہی کوئی؟ توجہ ہے کہ
اصول دین کی کلاس ہی الگ ہے، فروع دین کی کلاس ہی الگ ہے۔ یعنی ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد ہے عبادت۔ خدا کے سامنے سجدے کے اندر سر کو جھکاؤ، اس کے سامنے جھکو جس کے سامنے علی جھکا کرتے تھے۔ نصیریوں میں اور ہم میں مین فرق یہی ہے کہ نصیری علی کو خدا مانتے ہیں اور ہم علی کے خدا کو خدا مانتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں صاحب؟ پیغمبر نے تو نماز کی اتنی فضیلت، پہلے میں نے ربائی پڑھی پھر پڑھنا چاہتا ہوں۔ وقت آخر لبے شبیر پہ آئی یہ صدا، میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری ثنا۔ روز اول کو جو وعدہ تھا ہوا وہ پورا، میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تو اس سے یہ وعدہ، ہر دور میں تیرے اسلام کو غازی دے گی، میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی۔ فرماتے جی ایک دفعہ مولا فرماتے میں جنگل سے گزر رہا ہوں، کسی عورت کے رونے کی آواز آئی، فرماتے میں وہیں پر رک گیا، پوچھا بھلا ہو تمہارا کون ہو تم؟ انہوں نے کہا جی نماز۔ روتی کیوں ہو؟ کہ اس لیے روتی ہوں کہ جن کے لیے آئی تھی وہ پڑھتے نہیں، جن کے لیے نہیں آئی وہ چھوڑتے نہیں، کیونکہ علی ولی اللہ کے بغیر نماز پڑھنا ٹکرے مارنے کے مترادف ہے۔ علی ولی اللہ نہ ہو تو روزہ روزہ نہیں بلکہ فاقہ ہے، علی ولی اللہ نہ ہو حج حج نہیں آوارہ گردی ہوتی ہے، لیکن علی کا ماننے والا ہے تو نمازی بن۔ اللہ کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مجھے پتا تھا نماز کے موضوع پہ اتنے زیادہ بندے نہیں بولیں گے، لیکن پھر بھی میں یہ رسک لے رہا ہوں کیونکہ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ توجہ ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ آپ نے یہ ماشاءاللہ کھڑا کیا، یہاں پر چھت کھڑا کرنے کے لیے آپ نے پہلے ستون کا انتظام کیا، اگر ستون نہیں ہوگا چھت قائم نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح پورے دین کا ستون ہے نماز۔ جب تک قرآن میں لفظ نماز ہے کوئی بندہ کسی کا باپ بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ علی کا ماننے والا ہے تو نمازی بن۔ بندے کہ میں بڑا پریشان ہوں، بڑا ٹینس ہوں، اگر پریشانی دور کرنی ہے تو مصلی سے رشتہ جوڑ۔ عشاء کی نماز کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے سجدے کے اندر سر رکھا، یہ پوری رات گزر گئی، یہ صبح فجر کا وقت آ پہنچا، بی بی نے سجدے سے سر اٹھایا، آوازیں کہتی ہے میرے اللہ تو نے سجدہ کرنے کے لیے رات کتنی چھوٹی بنائی ہے۔ یعنی پوری رات گزر گئی بی بی کا ایک سجدہ شکر کرتے۔ علی کا ماننے والا ہے تو نمازی بن، مصلی سے رشتہ جوڑ۔ علی نے تخت کے لیے سورج نہیں پلٹایا بلکہ نماز کے لیے سورج پلٹایا تھا۔ علی کا ماننے والا ہے تو نماز سے محبت کر۔ مولا پہلی نشانی کیا ہے؟ فرمایا ہی قیام الصلاۃ، نماز قائم کر۔ مولا دوسری خصلت فرمایا روزہ رکھ۔ پریشان نہیں ہونا، روزے ابھی گزر کے گئے، ابھی 8-9 مہینے ہیں، کوئی اور ہوگا جس کو روزے سے تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن علی کے شیعوں کے لیے روزہ نہ مسئلہ تھا، نہ مسئلہ ہے، نہ مسئلہ ہوگا، کیونکہ ہم خالی روزہ رکھتے نہیں ہیں، ہم روزہ رکھتے بھی ہیں، روزہ بناتے بھی ہیں، روزے پہ جاتے بھی ہیں، روزے کو چومتے بھی ہیں۔ مولا تیسری خصلت فرمایا حج کر۔ جب اپنے گھر کے کام کاج سے فارغ ہو جا، تجھے تیرے پیسے سے آزمانا چاہتا ہوں، میرے گھر چلا حج کرنے کے لیے۔ مولا چوتھی خصلت فرمایا زکوٰۃ ادا کر، مال اکٹھا نہ کر، تو یہودی نہیں ہے، تجھے زیادہ سے زیادہ مال اس لیے نہیں دیا کہ تو امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے، کچھ لوگوں کا حصہ تجھے بھیجا ہے، لوگوں تک امانتیں پہنچا۔ گندم کا دانہ دیکھا جی آپ نے؟ گندم کا اللہ نے گندم کے دانے کے سینٹر میں لکیر مار دی، ساری کو اپنی نہ سمجھ، کچھ لوگوں کا حصہ بھیجا ہے ان تک امانتیں پہنچا۔
مخلوق خدا کو بانٹ جا کر جاؤ دیکھو قرآن مجید کو سب پوری دنیا کے اندر جو بندہ بھی بانٹ رہا ہوتا ہے اس کا ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتا، کیونکہ بندہ خالی تقسیم کرتا ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ ہو کر مجھے اللہ والے کام کر رہا ہے، اب یہ بندہ اس نے بانٹنا شروع کر دیا ہے، قیامت تک اس کا ہاتھ خالی نہیں ہو سکتا۔ اسی مجمع میں سے کتنے بندے کھڑے ہو جائیں گے کہ میں اکیلا گھر کا کمانے والا ہوں، باقی سب کھانے والے، تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا؟ بھائی ان کا رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے، اللہ اپنے ساتھ ان کا رزق پہنچانے میں تجھے شریک کر رہا ہے، یعنی اللہ کے ذمہ ہے ان کا رزق، اللہ ان کا رزق تیرے سپرد کر رہا ہے، تیرے حوالے سے ان تک رزق پہنچا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کرو بانٹنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک میاں بیوی کے دروازے پر تشریف لے آئے، کتنا خوش ہو گیا ہوگا مومن، دروازے پر نبی آ گیا۔ ہمارے دروازے پر کوئی ایم پی اے آ جائے ہم پھولے نہیں سماتے، ہمارے قدم زمین پر نہیں ٹکتے۔ ایک میاں بیوی کے دروازے پر موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، اور اب میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں، اور اب تو خوشی کی بالکل انتہا ہی نہ رہی جب موسیٰ نبی نے یہ بتایا کہ میں خود نہیں آیا بلکہ اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، واہ جی واہ، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا۔ یہ کیا حکم ہے خدا کا؟ خدا کہتا ہے کہ میں نے ہر بندے کی زندگی میں دھوپ اور چھاؤں رکھی ہے، امیری اور غریبی رکھی ہے، دولت اور غربت رکھی ہے۔ اللہ تمہاری عبادت سے اتنا خوش ہوا ہے، اللہ تم سے پوچھنا چاہتا ہے بتاؤ پہلی آدھی زندگی میں دولت چاہتے ہو یا غربت چاہتے ہو؟ توجہ ہے کہ واہ جی واہ، موضوع پسند نہیں آ رہا تو ابھی یو ٹرن لے لیتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ بیدار ہوں گے تو پورا واقعہ سناؤں گا۔ توجہ ہے کہ نہیں سمجھ؟ ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ، کہا جی اللہ میاں کا کیا حکم ہے؟ فوراً جواب دینا ہے یا کوئی سوچنے کا ٹائم بھی ہے؟ کتنا ٹائم چاہیے؟ خیر 3 دن کا ٹائم لے لیا انہوں نے، ماشاءاللہ 2 رکنی اجلاس شروع ہو گیا۔ 3 دن کے بعد موسیٰ نبی تشریف لائے، اب بتاؤ کیا فیصلہ کیا ہے؟ اور کہا جی ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ پہلی آدھی زندگی ہمیں دولت چاہیے، اگلی آدھی زندگی غربت دے دیں۔ خیر ڈن ہو گیا، فیصلہ ہو گیا۔ اب طے یہ ہوا کہ پہلی آدھی زندگی جو دولت ہے اس میں دولت ہی رہے گی، یعنی غربت قریب نہیں آئے گی۔ مومنہ بڑی ہوشیار تھی، مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس عقل کا ہتھیار موجود ہے۔ انہوں نے کہا جی اللہ میاں کا وعدہ ہے دولت ختم ہونی نہیں ہے، ہم دونوں کیوں کھائیں، آؤ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ذرا جاگیں گے تو فکرہ مکمل کروں گا۔ اب آسمان سے پہلی بوری نازل ہو گئی، انہوں نے پورے علاقے میں اعلان کرا دیا جس بندے کو جو چاہیے آ کر لے جائے۔ پہلی بوری نازل ہوئی، انہوں نے بانٹنا شروع کر دی، دوسری بوری نازل ہوئی بانٹ دی، تیسری بوری نازل ہوئی بانٹ دی۔ کام ان کا صبح و شام صرف یہی تھا کہ غریب لوگوں کو رزق تقسیم کرنا تھا، غریب لوگوں میں بانٹنا تھا۔ قبلہ 70 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، کام ان کا صرف یہی تھا کہ بانٹنا۔ ایک دن دونوں میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر صلاح کرے، کہیں اللہ کے فرشتے اللہ کے نبی بھول تو نہیں گئے، آدھی زندگی دولت تھی، آدھی زندگی غربت تھی، وہ غربت کا وعدہ کہا گیا۔ دونوں میاں بیوی چل کے موسیٰ کے دروازے پر تشریف آئے، کہا اللہ کے نبی آدھی زندگی دولت تھی، آدھی زندگی غربت تھی، ہم تو بوڑھے ہو رہے ہیں، ہم تو مرنے کے قریب جا رہے ہیں، ہماری غربت کب آئے گی؟ موسیٰ نبی نے کہا کل اللہ سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ دوسرا دن آیا، موسیٰ نبی ان کے دروازے پر تشریف آئے، کہا اللہ میاں حکم کرتا ہے کہ اللہ تمہاری سخاوت سے اتنا خوش ہوا ہے اب کبھی غربت قریب نہیں آئے۔ اور جو ہے میرے سامنے یعنی اللہ تمہاری سخاوت سے اتنا خوش ہوا اب غربت کبھی قریب۔ اس لیے مومن کی علامت ہے ید مقتی، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہاتھ، مومن کی علامت۔ میرے ساتھ میں امام کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا مولا میں اپنی زکوٰۃ کس سے دوں؟
مستحق کو یا غیر مستحق. کیونکہ مولا کبھی کبھی مجھ سے وہ بندے بھی مانگ بیٹھتے ہیں جو مستحق ہی نہیں. مولا جو حقدار ہی نہیں ہے وہ بندے مجھ سے سوال کر لیتے ہیں. میرے سامنے امام نے فرمایا تو اپنی زکوٰۃ دونوں کو دے، کیونکہ اللہ تجھے وہ بھی دیتا ہے جس کا تو مستحق ہے، وہ بھی دیتا ہے جس کا مستحق نہیں ہے. البتہ اما السائل فلا تنہر، خدا کرتا ہے خبردار سوال کرنے والوں کو جھڑکو نہیں. اگر آپ کچھ نہیں دے سکتے تو جھڑکنے کا اختیار بھی آپ کو نہیں ہے. مخلوق خدا کے درجے طے نہ کریں کہ یہ تو صحیح ہے میں اسے کیوں دوں، یہ تو نشہ کرتا ہے. نشہ کرنا اس کا جرم ہے، سزا خود بھگتے گا. بھئی تو ایک بندے کا جرم جو ظاہری ہے وہ دے کر اسے خالی لوٹا رہا ہے. ذرا سوچ تو صحیح، اگر خدا تجھے دینے سے پہلے تیرے عیبوں کو دیکھ لے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جتنے بھی اہل سنت بھائی یہاں پر تشریف فرمائے امام حسین علیہ السلام کی مہمان ہیں، کسی بھی قسم کی دل آزاری مقصد نہیں ہے، کیونکہ پیام حسین مقصد ہے. مقصد ہے پیغام حسین کو پہنچایا جائے. جتنے اہل سنت بھائی کوئی تشریف فرمائے ان کے حصے کا ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت بھائی جو ہیں ان کا چوتھا خلیفہ ہے ہمارا مولا علی. چلو لفظ تھوڑا بدل دیتا ہوں، ہمارا پہلا علی ہے، ان کا آخری علی ہے. میں کہتا ہوں پھر بھی وہ فائدے میں. بندے کہتے ہیں نا جی اخیر چنگی ہونی چاہیے، یعنی پہلوں سے سلپ ہو گیا علی بچا لیں گے. لیکن ولایت میں کوئی اختلاف نہیں. امامت میں اختلاف ہے، خلافت میں اختلاف ہے، لیکن ولایت میں کوئی اختلاف نہیں. ولایت میں شیعوں کا بھی پہلا علی ہے، سنیوں کا بھی پہلا علی ہے. یعنی یہاں پر اگر طاہر القادری بھی بیٹھا ہو اس سے پوچھو تیری ولایت کس سے ہے، وہ کہتا ہے علی ابن ابی طالب. چشتی بیٹھا ہو ولایت علی سے ہے، نقشبندی ہو ولایت علی سے ہے، سہروردی ہو ولایت علی سے. بڑے بڑے جلیل القدر علماء دین سے پوچھا گیا بھئی آخر ولایت علی سے کیوں ہے اور کسی سے کیوں نہیں، ولایت صرف علی سے کیوں ہے؟ تو صاحبزادہ عبد الجبار قادری صاحب انہوں نے ایک بڑی خوبصورت وجہ بیان کی. انہوں نے کہا کہ جب نبیوں کے سلطان معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں خدا نے ولایت والا جبہ پیغمبر کے حوالے کیا اور فرمایا زمین پہ جسے اہل سمجھنا پہنا دینا. نبیوں کے سلطان زمین پر تشریف لائے. مسلمانوں کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر نے پوچھا اے ابو بکر اگر آپ کسی کو گناہ کرتا دیکھو تو کیا سلوک کرو؟ انہوں نے کہا آقا میں گناہ پر سزا دوں گا، گناہگار کو سزا ملنی چاہیے. خلیفہ دوم سے سوال کیا اے عمر اگر تو کسی کو گناہ کرتا دیکھے تو تو کیا کرے گا؟ آقا فناہ کر دوں گا، تباہ و برباد کر دوں گا، نشان عبرت بنا دوں گا. کا شمع رسالت کے پروانے آرام سے بیٹھ جا. اب میرے مولا علی ابن ابی طالب سے پوچھا کہ یا علی اگر آپ کسی کو گناہ کرتا دیکھے تو آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ مسکرا کے میرے علی بادشاہ نے فرمایا آقا میں پردہ ڈال دوں گا. جو ہے کہ نہیں کمالا میں پردہ ڈال دوں گا. مسکرائے پیغمبر نے علی کو سینے سے لگایا، ولایت والا جبہ علی کے سر پہ رکھا، کہا واہ یا علی پردے ڈالنا یا رحمان کا کام ہے یا حیدر کرار کا. والا دین کی نشانیاں کیا ہے؟ فرمایا پہلی نماز قائم کر، دوسرا روزہ رکھ، تیسرا حج کر، چوتھی زکوٰۃ ادا کر. والا پانچویں کون سی ہے؟ فرمایا پانچویں ہے میرے دادے علی کی ولایت. انہوں نے کہا مولا ان میں سے افضل تو نماز ہوگی. پیغمبر نے فرمایا نہیں. میرے پانچویں امام نے فرمایا نہیں. ذاکر کہتے ہیں جی میں پڑھ لیا تو سن لیا. میں بھی یہی کہتا ہوں میں آنکھ چھوڑیا تو سن لیا.
بھائی پتہ تو اسے چل رہا تھا جو دین کا ٹھیکیدار بن کے سوال کر رہا تھا. پیغمبر نے امام میرے پانچویں امام نے جیسے ہی فرمایا نہیں نماز افضل نہیں ہے، بندے کا رنگ اڑ گیا. اس نے کہا اچھا اچھا مولا روزہ افضل ہوگا. فرمایا روزہ بھی افضل نہیں ہے. اچھا اچھا مولا حج افضل ہوگی. فرمایا حج بھی افضل نہیں ہے. اچھا مولا زکات افضل ہوگی. فرمایا زکات بھی افضل نہیں ہے. میرے پانچویں امام نے جلال میں آ کے فرمایا نہ نماز افضل ہے، نہ روزہ، نہ حج افضل ہے، نہ زکات. سب سے افضل ہے میرے دادے علی کی ولایت. سب سے افضل ہے میرے دادے علی کی ولایت. بندہ پکا حرامی تھا. بندے نے کہا واہ مولا نماز اللہ کی ہے وہ ہلکی ہو گئی، روزہ اللہ کا ہے وہ ہلکا ہو گیا، حج اللہ کی ہے وہ ہلکی ہو گئی، زکات اللہ کی ہے وہ ہلکی ہو گئی، تیرے دادے علی کی ولایت سب سے افضل کیسے ہو گئی؟ مولا نے فرمایا اللہ تیرا منہ توڑے، نماز سفر میں قصر ہو جاتی ہے، روزہ بیمار پہ معاف ہو جاتا ہے، حج غریب پہ ساکت ہے، زکات غریب نہ دے، لیکن میرے دادے علی کی ولایت امیر پہ بھی واجب، غریب پہ بھی واجب، بیمار پہ وجہ ہے کہ نہیں سامنے؟ میرے دادے علی کی ولایت امیر پہ بھی واجب ہے، غریب پہ بھی واجب، بیمار پہ بھی واجب، مسافر پہ. مثلا ایک بندہ یہاں پر ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا 2 رکعت، مولوی صاحب نے اسے پکڑ لیا. ظہر کی نماز تو 4 رکعت ہے تو 2 کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس نے اپنا شناختی کارڈ نکال کے دکھا دیا کہ میں لاہور سے آیا ہوں، نماز مجھ پر قصر ہے، قبلہ کا اعتراض غلط ہے، اس کا عذر ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے. ایک بندہ ماہ رمضان المبارک میں سیب کھا رہا تھا، سیب. قبلہ نے پھر اسے پکڑ لی، تو روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ اس نے اتنا بڑا شاپر دواؤں کا نکال کر دکھا دیا کہ روزہ مجھ پر معاف ہے، میں بیمار ہوں. قبلہ کا اعتراض غلط ہے، اس کا عذر بولو ٹھیک ہے. ایک بندے سے انہوں نے کہا جی تو حج پر کیوں نہیں جاتا؟ اس نے کہا جی میرا 10 لاکھ کا قرضہ آپ اتار دیں، حج پر میں چلا جاؤں گا. یعنی ان کا اعتراض پھر غلط ہو، اس کا عذر پھر ٹھیک. ایک بندے سے کہا جی تو زکات کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا سال کا راشن میرے گھر آپ بھجوا دیں، زکات میں ادا کر دیتا ہوں. یعنی اعتراض غلط ہے، اس کا عذر ٹھیک ہے. اب ایک بندے سے قبلہ نے سوال کیا تو علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اب بندہ کہے جی میں لاہور سے آیا ہوں، بکواس ہے. اب بندہ کہے جی میں بیمار ہوں، بکواس ہے. اب بندہ کہے مجھ پر 10 لاکھ کا قرضہ ہے، بکواس ہے. اب بندہ کہے میرے گھر میں سال کا راشن ہے، یہ بکواس ہے. علی ولی اللہ کے سوال کے بعد اس کے پاس صرف ایک ہی جواب ہوگا، جب میری اماں ہی شریف نہیں میں ولایت کے وجہ ہے کہ نہیں سامنے؟ کیونکہ یہ تأثر جہالت ہے، بے وقوفی کا نتیجہ ہے. لوگوں سے جب فرزند ابو طالب کی فضائل برداشت نہیں، انہوں نے علی کو بھونکنا شروع کر دیا، کیونکہ علی کی محبت ابا جی کی وراثت سے نہیں ملتی، اماں جی کی شرافت سے نصیب ہوتی ہے. ایک بندہ آیا میرے چھٹے امام کے پاس مسئلہ پوچھنے گیا. بلندتر صلوات بندہ آیا جی چھٹے امام کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے. پھر بڑے تیش میں آ کر کہتے ہیں مولا پہلے میں ادھر جا رہا تھا، پھر آدھے رستے میں سیدھا آپ کے پاس آ گیا ہوں. مولا آدھے رستے میں پہنچا تو میں نے سوچا ادھر دنیا ہے، ادھر دین ہے، ادھر سقیفہ ہے، ادھر غدیر ہے.